ہمارے عزیز القدر حافظ و قاری زیغم رضا صاحب، ہمارے موقر لائق و فائق جامع مسجد کے امام حضرت قاری صداقت صاحب، ہمارے حافظ مختار صاحب، قاری لقمان صاحب، اور بہت اچھا پڑھ رہے تھے، پڑھتے ہیں، شہرا آفاق ہیں، اور اللہ نے بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ محترم ہمارے غزالی صاحب، غلام غوث غزالی صاحب، قاری توقیر صاحب، جملہ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ تمامی حضرات بلند آواز سے، اللہم صلی علی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنے سارے چینلز لگے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں، آئندہ بھی دیکھیں گے۔ یہ بات دور دور تک جانا چاہیے، لوگوں کو عمل بھی کرنا چاہیے کہ سنت حضور کی ادا ہوتی ہے نکاح کے طور پہ، اور بڑی پیاری سنت ہے۔ میں نے بارہا تقریروں میں بتایا ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختصاراً یہ بتاؤں کہ انسانوں کے مابین قائم ہونے والا سب سے پہلا اور عظیم کوئی رشتہ تھا تو اس کا نام نکاح ہے۔ اسی رشتے کے بعد باقی رشتے وجود میں آئے، اور آج بھی اس رشتے کے بعد باقی رشتے وجود میں آتے ہیں۔ اتنا مقدس، اور پھر یہ رشتہ جنت میں قائم ہوا۔ ہمارے باپ حضرت آدم کی سنت ہے، اور ہمارے حضور نے اس سنت کی اہمیت کو بتایا۔ حضور کی اتنی پیاری سنت ہے، فرماتے ہیں نکاح میرا طریقہ ہے، اور جو اس پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس کو ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ یہ اتنی عظیم سنت ہے کہ حضور نے ترغیب دی۔ احادیث میں یہاں تک آیا کہ تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے نکاح کرنا چاہیے، جس نے نکاح کیا اس نے نصف ایمان یعنی آدھا ایمان بچا لیا۔ ڈاکٹر صاحب، اتنی بڑی اس کی عظمت ہے۔ تو دنیا میں جہاں تک بھی کلیم بھائی ہماری یہ بات پہنچے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نکاح کے حوالے سے بہت سوچ سمجھ کے قدم بڑھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جیسے اب اپنے چھیتر میں بھی اگرچہ دو چار واقعات ہوئے، مگر افسوس کی بات ہے شروعات میں ہی اگر ہم آپ نے سب نے خیال نہیں کیا تو اندیشہ یہ ہے کہ آگے چل کے کہیں یہاں کے حالات بھی دوسری جگہوں کی طرح بدترین نہ ہو جائیں۔ جیسے اب یہاں آج پروگرام ہے، انہوں نے تو نہیں مانی کسی کی بات، کسی ایسے آدمی کی بات جو شریعت کے خلاف مشورہ دے، ناچنے گانے کا پروگرام بتائے، ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچنے کا مشورہ دے، غیر شرعی کام کرنے کا مشورہ دے، انہوں نے نہیں مانا، بلکہ انہوں نے وہ کیا جو ایک صاحب ایمان کو، حضور کے غلام کو کرنا چاہیے۔ ہم دنیا دار کی محبت دیکھے بھی کیوں کہ صاحب محبت رکھتا ہے، فلاں آدمی کہہ رہا تھا، فلاں دوست کہہ رہا تھا، محبت کیا ہے یہ تم نے آج تک جانا ہی نہیں ہے۔ کمال محبت یہ ہے کہ 1400 سال پہلے آمنہ کا لال تہجد کی نمازیں پڑھ کے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ محبت کی انتہا ہے کہ ملاقات ہے اللہ پاک سے، مگر وہاں بھی زبان پہ اگر نام ہے اور دل میں تصور ہے تو اپنی امت کا تصور ہے۔ تحفہ دیا گیا، یہ کم بڑی بات تھی کہ اللہ نے شب معراج اپنے محبوب کو امت کے لیے تحفہ دیا تو تحفہ قبول کیا، مگر تحفہ لیتے وقت بھی خیال ہے تو امت کا۔ چوتھے آسمان پہ آئے موسیٰ کلیم اللہ سے بات چیت ہوئی، وہ تو صرف ایک بہانہ تھا، مگر
مگر نماز کم کراتے چلے جا رہے ہیں۔ خیال امت کا ہے کہ مشقت میں نہ پڑ جائیں میرے امتی، کتنا خیال ہے، شب معراج بھی خیال ہے تو امت کا 45 40 35 30 یہاں تک کہ 25 نمازیں رہ گئیں، تب بھی حضور نے کہا یا اللہ نمازیں زیادہ ہیں، کم کر دے میرے مالک، 20 ہو گئیں، 15 10 5 رہ گئیں۔ وہ کریم خدا کتنی محبت کرتا اپنے محبوب سے، فرمایا محبوب جا کر کے امت سے کہہ دینا کہ خدا نے نمازیں کم کی ہیں، ثواب کم نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی 5 ٹائم کی نماز پابندی سے خلوص للہیت اور میری رضا کے لیے پڑے گا تو ثواب اسے 50 وقت ہی کا دیا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کتنی محبت اللہ پاک فرماتا آپ سے، اور آپ بدلے میں کیا کریں؟ ابھی قاری زیغم صاحب میرے پاس ویڈیو ایک ہفتہ پہلے پتہ نہیں کہاں کا ہے، بہرحال ہے اپنے مسلمانوں ہی کا، وہ بعد میں تو پولیس کی ریڈ پڑ گئی وہاں پہ، اور پڑھنا چاہیے تھی، کام ہی ایسا تھا۔ 20 لاکھ روپیہ بارات جب گئی تو اس کی فیملی والوں نے، دوستوں نے 20 لاکھ روپیہ ایسے ہی نوٹ یعنی اڑا دیا پیسہ۔ وہ بتاؤ رزق کی بے حرمتی کرنا، پیسے کی، وہ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے ویسے اس کو پھینکو گے، یا تو کسی کو دے ہی دو، کم سے کم کسی کے کام میں تو آئے گا، عزت کے ساتھ دے دو کسی کو۔ 20 لاکھ روپیہ، یعنی کسی نے کہا تھا مسلمانوں کی غریبی دیکھنا ہو تو ان کے مدرسے دیکھو، مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں دیکھو، ان کے کالجز دیکھو، اس قوم میں جہالتوں کا جو گراف ہے وہ دیکھو، ان کی اگر غریبی دیکھنی ہو اور مالداری دیکھنی ہو تو پھر ان کی شادیاں دیکھو، زمین بھی بیچنا پڑے تو بیچ دے گا مگر شادی میں ناک نیچی نہیں ہونے دے گا۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے ناک جس کی سب سے زیادہ اونچی کہی جاتی تھی، جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میری ناک کبھی نیچی نہیں ہوگی، اس کی ناک میں بھی آخر میں لنگڑا مچھر چلا گیا تھا۔ گیا تھا کہ نہیں گیا تھا بھائی؟ فائنلی اس کی ناک میں بھی لنگڑا مچھر چلا گیا تھا، اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ تو ناک تو کسی کی اونچی نہ ہوئی، عزت بھی اسی کی رہے گی جو حضور کے راستے پر رہے گا، ورنہ کچھ نہیں رہے گا میرے بھائیوں۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل پھر دوبارہ سے اپنے علاقے میں بھی، ارے ایسے حالات میں، ابھی اشارہ کیا نا قاری صاحب نے، قاری زیغم صاحب نے، ایسے حالات میں بھی جبکہ ہمیں اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں نہیں ہو رہی ہیں، اور ہم اتنے غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ مطلب وہ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ ان کے بارے میں جلد بازی کرنے کی ضرورت کیا، یہ تو خود ہی مٹنے کے کام کر رہے ہیں، نہیں سوچتے ہوں گے؟ ایسے کام ہمارے وہاں پر ہو رہے ہیں میرے ساتھیوں۔ کام یہ ہے جو ماشاءاللہ آج ہو رہا ہے، بے شک مگر یہی رہے۔ کئی جگہ شکایت یہ بھی ملی کہ رات میں آپ کا جلسہ تھا، صبح کو کسی اور کا پروگرام تھا۔ نہیں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں ایسا بھی ہوا کہ رات میں علماء کو بلا کر خطبہ نقبہ اور شعراء کو بلا کر کے ذکر مصطفیٰ ہوا، اور جب بارات جانے لگی تو دوسرا کاریہ کرم ہوا۔ ایسے لوگ ہماری بات مانے یا نہ مانے وہ ناراض ہو جائیں، مگر وہ یاد رکھیں کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ رات ہو یا دن ہو، بارات جائے، ہاں آپ کے وہاں سے بارات گئی، مجھے بعد میں لوگوں نے ثبوت بھی دیے، ماشاءاللہ میں مشورہ دے کے گیا تھا کہ بھئی امامے باندھ کے جانا، سر پہ حضور کی سنت سجا کے جانا، ماشاءاللہ کیا آپ لوگوں نے۔ شہباز پور گئی تھی بارات، کہاں گئی تھی بھئی؟ ناٹھیر گئی تھی، آپ نے ماشاءاللہ عمل کیا، ہمیں اچھا لگا، بہت اچھا کیا۔ بھائیو یہاں سے بارات جائے تب بھی اور واپس آئے تب بھی کسی بھی موقع پہ دامن مصطفیٰ کا چھوٹنا نہیں چاہیے، انشاءاللہ دامن مصطفیٰ کا چھوٹنا نہیں چاہیے۔